السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب پر درود و سلام۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے روزے کے جسمانی فوائد۔ الحمدللہ ان قریب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورے 11 مہینے جنت کو اس رمضان المبارک کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے۔ یہ بخشش، مغفرت اور نجات کو پانے کا اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا بھی مہینہ ہے، یعنی آپ کی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کا بڑا ہی بہترین اللہ کی یہ فضل و کرم ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، بہت سارے لوگ ایسے بھی معاشرے میں ملتے ہیں جو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ہم تو بہت دبلے پتلے ہیں۔ بہت سارے بچے ملتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتے جبکہ وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسلام میں بلوغت یعنی بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بہت دبلا ہے، بچہ ہمارا بہت کمزور ہے، یا موٹے بچوں کے ماں باپ بھی، جو صحت مند بچے ہیں ان کے ماں باپ بھی، کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو دبلا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اسی لیے روزہ نہیں رکھتے کہ بڑی مشکل میں تمہاری صحت بنی ہے، کہیں ہم روزہ رکھیں گے تو ہم دبلے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ کینسر جیسی بیماری، جو پہلے بہت عام نہیں تھی، کینسر کی بیماری تو اب اس طریقے سے ہر علاقے میں پتہ چلتی ہے۔ پہلے آج کے 10-20-25 سال پہلے تو یہ معمول تھا کہ 1-2 سال میں کبھی ایک پتہ چلتا تھا کہ فلاں کو کینسر ہو گیا۔ اب تو ہر ہفتے، ہر مہینے، 2 مہینے میں ایک خبر مل جاتی اپنے علاقے میں کہ فلاں شخص کو کینسر ہو گیا۔ ہر آدمی چوتھا پانچواں، جس کی بھی عمر اب 40 سے 45 سال کی ہو رہی، پتہ چلا شوگر ہو گیا، ڈائبٹک ہو گیا، پتہ چلا کہ کارڈیک پرابلم ہو گئی، بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، پتہ چلا کوئی ہائپر ایسیڈیٹی کا مریض ہو گیا، کوئی اسے کہتے ہیں پیٹ کی گیس کا مریض ہو گیا۔ یعنی کہ جہاں ہماری عمر 35 سے 40 یا 45 سال پہنچ رہی ہے، ہمارے اندر کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کی پرابلمز، یہ تمام تر بیماریاں جنہیں میجر یا بڑی بیماریاں کہا جاتا ہے، آج مسلمان ہو یا کوئی بھی شخص ہو، انسان، کوئی بھی انسان ہو، وہ اس بیماری میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ تو پوری کی پوری آبادی، تمام تر انسان آج جو ان ہیلتھ پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، آرگینک فوڈز، یا ایک لفظ یہ سنا ہوگا، آرگینک فارمنگ۔ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں، آرگینک ڈیری پروڈکٹس، آرگینک ملک، ہر چیز آرگینک۔ آرگینک ہے کیا؟ آرگینک فوڈز یا آرگینک فارمنگ کی اگر بات کروں تو آرگینک فارمنگ اس فارمنگ کو کہتے ہیں، اس کھیتی باڑی کے طریقے کو کہتے ہیں، اس فصل کو اگانے کے طریقوں کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کے کیمیکلز کا استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر کھاد بھی پڑے گی تو گوبر کی یا ورمی کمپوسٹ، یعنی کہ جو کیچوئے کے ذریعے کھاد بنتی ہے، نیچرل کھاد جو ہوتی ہے وہ۔ انسیکٹیسائڈز، پیسٹی سائڈز کا اگر استعمال ہوتا ہے، انسیکٹیسائڈ، پیسٹی سائڈ، وہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے فصل پہ جو کیڑا نہیں لگتا، جب اس کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے تو فصل کو کیڑا نہیں کھاتا۔ تو جب آرگینک فارمنگ کی ہم بات کرتے ہیں، جسے جیوک، آرگینک کو ہندی میں بولتے ہیں جیوک کھیتی، تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہم کھاد بھی کون سی نیچرل استعمال کرتے ہیں، ہم ڈی اے پی کا استعمال نہیں کرتے۔ آج کل جو کھاد استعمال ہوتی ہے وہ ڈی اے پی لوگ یوز کرتے ہیں، یوریا کا استعمال کرتے ہیں، اور انسیکٹیسائڈ اور پیسٹی سائڈ میں کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ آرگینک فارمنگ، جیوک کھیتی میں کیا ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں نیچرل، جیسے نیم کا آئل، نیم کا تیل، یعنی نیچرل چیز کوئی۔ وجہ کیوں؟ آرگینک فارمنگ میں ذرا سا بھی کیمیکل نہیں ہوتا۔
اور آرگینک پروڈکٹس یعنی آرگینک آلو بھی ہوتا ہے، آرگینک مولی بھی ہوتی ہے، آرگینک گاجر بھی ہوتی ہے، آرگینک تروئی بھی ہوتی ہے، یعنی ہر کھانے پینے کی چیز آرگینک۔ کیوں آرگینک کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ اور آرگینک کیونکہ کم ہوتا ہے، پیداوار کم ہوتی ہے آرگینک میں، تو دنیا آرگینک کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ یہ جو ہمارے جسم میں جو آج اتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ اور سب سے بڑی، اور یہی ایک خاص وجہ ہے، یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ جو ہم کیمیکلز والی سبزیاں، کیمیکلز والا، بھائی آج کے وقت میں ہم آٹا بھی کھا رہے ہیں، یعنی روٹی، سبزی، دال، دودھ، گھی، انڈا، مرغا یعنی نان ویج، ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہم اپنے جسم کے اندر تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ میں ڈیلی کیا کھاتے ہیں؟ زہر کھاتے ہیں، ٹاکسنس ہم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بتاؤں۔ ہندوستان کے اندر آپ جانیں گے ایک ہرت کرانتی ہے جسے گرین ریولوشن کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کیا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا آزادی کے بعد کہ کھیتی اپج بہت کم ہو رہی تھی اور پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، تو پھر گرین ریولوشن میں یہی سب نئی نئی ٹیکنیکس آئیں۔ پہلے کے لوگ گوبر کی کھاد استعمال کرتے تھے، پھر ڈی اے پی آ گیا، یوریا آ گیا، یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے پیداوار کو 5 سے 10 گنا تک بڑھا دیا، یعنی جس کھیت میں 10 بورا گیہوں ہو رہا تھا وہاں پہ 80 بورا 70 بورا گیہوں ہونے لگا۔ اس کے پڑنے سے لوگ خوش ہو گئے کہ ارے واہ، کسان خوش ہو گیا کہ پہلے میں 10 بورے گیہوں بیچتا تھا، اب میں 80 بورے 70 بورے گیہوں بیچ رہا ہوں۔ سب خوش ہو گئے، دیش کی بھی پرابلم دور ہو گئی، کنٹری کی، ملک کی، کہ ہم اپنے لوگوں کو بہت، بھائی جب کم ہوتا تو زیادہ مہنگا ہوتا، پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا، دالیں بھی مہنگی ہوتی، جو چیز کم ہوتی اس کی قیمتیں بڑھ جاتی۔ اب جب زیادہ ہو گیا تو حال یہ ہوا کہ ہم تو ایکسپورٹ تک کرنے لگے، دوسرے ملکوں کو ہم دینا شروع کر دیے۔ لیکن آج آپ کو بتا دیں، ہندوستان کے اندر کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ باہر اچھے ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں کوئی نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ یہ جو یوریا ہے، یہ جو ڈی اے پی ہے، یہ جو فصل کو کیڑے سے بچانے کے لیے کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیے نا، جو ہم کیمیکل چھڑکتے ہیں سبزیوں کے اوپر، وہ ہم اچھے سے پراپرلی دھو بھی لے تب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ جذب ہو جاتا ہے، تب بھی کیا ہوتا ہے؟ روٹس کے ذریعے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر تک پیوست ہو جاتا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ آج ہم روٹی کھائیں تو آٹے میں بھی ٹاکسنس مل جائیں گے آپ کو، دالوں میں بھی، تیل میں تو ملاوٹ ہوتی ہے، گائے ہے، گائے کو بھی اب کیا دیا، یا بھینس ہے، یا جتنے بھی یہ ڈیری یا دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں، گائے بھینس، ان کو کیا دیا جانے لگا؟ آپ نے سنا ہوگا پشو آہار، جیسے ایک ایگزامپل کپیلا پشو آہار، یہ بھی کیمیکلز ہیں، یہ وہ جانور کھاتا ہے دودھ زیادہ دینے لگتا ہے، جہاں 5 کلو دے رہا تھا وہاں وہ 12 کلو دینے لگا۔ اسی طریقے سے جو آج کے وقت میں مرغا کھاتے ہیں، مرغا اتنا نازک ہوتا ہے، 1 مہینے کے اندر اتنا سا چوزا 1 کلو 1.25 کلو کا مرغا بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے؟ اس کو ٹوٹل دوائیں، ٹوٹل کیمیکلز اس کو دیا جاتا ہے، وہ ایک دم سے پھول جاتا ہے۔ تو وہ جو کچھ دوائیں کیمیکلز دیا گیا وہ اس کی باڈی میں تو ہے نا، اب وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں بھی جاتا ہے۔ وہ جو پشو آہار کھایا ہوا جانور ہے اس کے اندر بھی تو وہ چیزیں چلی گئی نا، اس کے دودھ میں بھی، اس کے گوشت میں بھی، ہر چیز میں۔ تو بچہ جو دودھ بھی پی رہا ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ سبزی ہے، لوکی اتنی سی ہوتی ہے، آکسیٹوسن کا ایک انجیکشن لگتا ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے، پتہ چلا کہ پاؤ بھر کی لوکی 5 کلو کی ہو گئی۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سارے کیمیکلز، بھائی جو انجیکشن لگا اس کے اندر ہی تو کیمیکلز رہے نا۔ تو اب جب یہ چیزیں ہم کھا رہے ہیں تو ان کے ذریعے ہمارے جسم میں ٹاکسنز پہنچتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ میں ڈیلی۔ ہم جب بھی کھانا بھی کھاتے ہیں، بھائی دیکھیے کینسر صرف سگریٹ یا تمباکو کھانے والوں کو تھوڑی ہو رہا ہے، کینسر تو عام نارمل آدمی جو صرف کھانا کھاتا ہے اور جو گھر کی چیزیں یوز کرتا ہے اس کو بھی ہو رہا ہے، شوگر تو اس کو بھی ہو رہا ہے، ہارٹ تو اس کا بھی فیلیور کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تمام تر جسم کے اعضاء یہ دھیرے دھیرے، مطلب ہم جہاں 35 40 45 پہنچتے ہیں، یہ خراب ہونا کیوں شروع ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے، کیونکہ اور پرانے لوگوں کو دیکھیے جو مطلب جن کی عمر 70 80 سال ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت یوریا ڈی اے پی یہ سب کیمیکلز کا چھڑکاؤ، اس طریقے کا مرغا، اس طریقے کے جانوروں کو جو چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ جب دنیا نے اس چیز کو انالائز کیا
کہ ارے اتنا زیادہ یہ جو بیماریاں ہو رہی ہمیں اس کی وجہ سے ہو رہی، تو پھر دنیا آرگینک کی طرف گئی۔ تو آرگینک فوڈس آج بھی بڑے بڑے شاپنگ مال وغیرہ ہیں جیسے ریلائنس فریش وغیرہ، وہاں پہ آپ جائیے، وہاں پہ آپ کو آرگینک فوڈس ملیں۔ یہاں کے جو آرگینک فوڈس جو ہیں وہ باہر کنٹریوں میں گلف وغیرہ میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، آرگینک فوڈس وہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اور آرگینک فارمنگ یعنی کہ جیوک کھیتی ہر آدمی کر نہیں سکتا۔ پہلے 3 سال تک اس کو کھیت کو ایسے ہی چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی اس میں یوریا وغیرہ نہ استعمال کرے۔ جب 3 سال میں اس کا پورا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سرٹیفیکیشن لینا پڑتا ہے، اور پھر جب سارے سرٹیفیکیشنز پورے ہو جاتے ہیں پھر آپ وہاں پہ سبزی اگا سکتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ نیچرل چیزوں کے ذریعے، یعنی کہ گوبر کی کھاد اور کیچو۔ تو وہ سبزیاں بھی کم اگتی ہیں۔ اب وہ کم اگتی ہیں تو اس لیے اس کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نارمل آلو اگر 10 روپے کلو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 40 روپے کلو، 30 روپے کلو ملے۔ تو ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا۔ جو ریچسٹ سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن جو غریب آدمی ہے وہ تو 25 روپے کلو یا 30 روپے کلو ہی آٹا خرید سکتا ہے، اس سے آپ کو 60 روپے کلو نہیں لے پائے گا۔ وہ بیچارہ 60 روپے لیٹر دودھ لے رہا ہے، آپ اس سے کوئی 120 روپے لیٹر دودھ لے لو، نہیں لے پائے گا، کیونکہ اس کا بجٹ جسٹ 2 سے 3 گنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا اس کا سورس آف انکم ہے نہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم کھا تو رہے کھانا، لیکن دھیرے دھیرے ہمارے اندر یہ جو پوائزن جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بیمار بنا رہا ہے، ہمارے اندر کینسر پیدا ہو رہا ہے، شوگر، تمام تر جسم کے اعضاء خراب ہو رہا ہے۔ اب اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے صحیح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رمضان کے روزے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں نہیں کہتا، جاپان کے سائنٹسٹ کو، جسے 2007 یا 17 کا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کو نوبیل پرائز تک ملا تھا۔ جاپان کا ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ بات بولی تھی، اور یہ بات اس نے بولی تھی کہ یہ جو مسلمس روزے رکھتے ہیں، رمضان کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ صبح سے لے کے 12 سے 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں 1 مہینے تک، تو اس نے کہا کہ ہماری باڈی میں جو خون ہوتا ہے، جو ہمارا خون ہوتا ہے، خون کے اندر ایک سیل پایا جاتا ہے جس کو میکروفیجز کہتے ہیں۔ یہ میکروفیجز کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم اتنی دیر تک فاسٹنگ کی کنڈیشن میں رہتے ہیں تو یہ میکروفیجز کیا کرتے ہیں؟ ہماری باڈی میں جو ٹاکسنز، جو پوائزنس چیزیں، جو زہریلے مادے ہمارے جسم میں جو گئے ہیں، یہ میکروفیجز کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری باڈی کی کلینزنگ ہونا شروع ہو جاتی، صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی زہریلے اور خراب مادے جو ہمارے جسم کے اعضاؤں کو، باڈی آرگنز کو ڈیمیج کر سکتے تھے، خراب کر سکتے تھے، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم بھوکے رہتے ہیں، تو کیا بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری کلینزنگ، یا کہا جاتا ہے باڈی کا ریفریشمنٹ ہونے لگتا ہے، اور باڈی کا کیا ہونے لگتا ہے؟ ایک طریقے سے سروسنگ ہونے لگتی ہے، کلینزنگ ہونے لگتی ہے، صاف صفائی، گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، روزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10 20 30 دن بعد کہ ہمارے کپڑے تھوڑے ڈھیلے ہو گئے، ہماری کمر تھوڑی، تو وہ جو ڈھیلے ہوئے، لیکن بعد میں اس کے بعد آپ کی باڈی اتنی ریفریش ہو جاتی ہے، اتنی اچھی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ ویٹ آپ بعد میں گین کر لیتے ہیں۔ آپ کے سارے باڈی آرگنز کو آرام کا وقت مل جاتا ہے، آپ 15 گھنٹے تک نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے ہیں، تو پورا آپ کا جو اوپر ماؤتھ سے لے کے آپ کے انٹسٹائنز تک جتنا بھی آپ کا یہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، سب ریسٹنگ پلیس میں چلا جاتا ہے، سب ریسٹنگ اسٹیج میں، سب بیچارے آرام کر رہے ہیں، صرف لیور کام کر رہا ہے۔ لیور ہی کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم میں جو زیادہ چربی جمع ہوتی ہے، اس چربی کو کیا کرتا ہے؟ گلوکونیوجینیسس ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو مطلب فیٹ کو گلوکوز میں کنورٹ کر کے ہماری باڈی کو انرجی دیتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ سوچے کہ نہیں یار، ہم تو دبلے ہو گئے، پتلے ہو گئے، جو باڈی کا آپ کے ایکسس فیٹ تھا، جو چربی تھی، وہ نکلتی ہے آپ کی، اور وہ آپ کے لیے فائدے مند ہی ہے، آپ کے پورے جسم کی کلینزنگ ہو جاتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ آپ کا طریقہ تو ہم سب کے لیے، کیا تمام دنیا والوں کے لیے رحمت تھا۔ آپ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں تقریباً 7 روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے۔ کس طریقے سے؟ ایک تو چاند کی 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ایام بیج کا روزہ، اور ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 4 روزے یہ رکھ لیجئے، 3 روزے وہ رکھ لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 7 دن ہر مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے ہم ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں 6 دن کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ 7ویں دن آرام، سنڈے کو چھٹی ہونی چاہیے، ریلیکس کریں گے، دیر تک سوئیں گے، آرام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہماری باڈی بھی، اگر ہم یہ نظام بنا لے کہ 6 دن ہم
کھائیں پیے اور سارے کام کریں، اور ایک دن پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور پیر کے دن ہم کیا کریں، ہم روزہ رکھ لیں تو الحمدللہ ہم ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن اپنے جسم کے تمام اعضاؤں کو کیا کرتے ہیں، آرام کا موقع بھی دے دیتے ہیں، اور میکروفیجز ہر ہفتے ہی تھوڑی تھوڑی گندگی ختم کرتے جاتے ہیں۔ تو جو ہفتے بھر میں آپ نے پوائزنس چیزیں لی، میکروفیجز نے اسے کیا کیا، فریش کر دیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ہفتے میں 1 دن روزہ رکھتے رہیں، یا رمضان المبارک کے ہی روزے ہم پورے رکھ لیں، کیونکہ روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے نا، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان کو کیا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنا فرض ہے، فرض یعنی مینڈیٹری، کمپلسری۔ تو کیوں فرض اللہ نے کیا؟ اسی لیے کہ جب مسلمان روزہ رکھے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کی جسمانی قوت اور طاقت بڑھ جائے گی۔ اس وقت لگتا ہے کہ یار چربی کم ہو گئی، دبلا ہے، آپ کے جسم کے اعضاؤں کو آرام مل جائے گا، آپ کا پورا انٹرنل باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ریفریش ہو جائے گا، اور آپ الحمدللہ ایک لمبی اور ہیلدی یعنی صحت مند زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو الحمدللہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ جب سے بالغ ہوئے اور لاسٹ مومنٹ تک، الحمدللہ ان میں آپ کو یہ نہیں سننے کے لیے گیس بن رہی ہے پڑے ہوئے ہیں، ہائپر ایسیڈیٹی ہو گئی، شوگر ہو گئی، ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، کینسر ہو گیا، یہ تمام بیماریاں ان میں دیکھنے کو نہیں ملتی الحمدللہ۔ میرے نبی کی ہر سنت ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آج دیکھیے سرکم سیزن جسے ختنہ کہتے ہیں، پہلے سے مسلمان کراتے تھے، آج افریقہ کے اندر پوری ڈرائیو چلی کہ لوگوں کو پکڑ کے ختنے کیے گئے۔ یورپ کے اندر بہت سارے ایسے کرسچنز بھی ہیں جنہوں نے اپنا سرکم سیزن کرایا۔ کیوں کرایا؟ وجہ یہ تھی، پتہ یہ چلا کہ جس کی ختنہ ہو جاتی، جس کا سرکم سیزن ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو 90% چانسز کم ہوتے ہیں کس کے، STD کے، یعنی کہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، یعنی کہ وہ بیماریاں جو صحبت کرنے سے، جو ہم بستری کرنے سے، جو انسان کی شرمگاہ میں تکلیفیں اور کینسر اور یہ جو ایڈز جیسی بیماریاں ہیں، جن کو سرکم سیزن ہو جاتا ہے، جن کا ختنہ ہو جاتا ہے، ان کو یہ ایڈز اور یہ تمام تر بیماریوں کو ہونے کا خطرہ 90% کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی سنت ہے، ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے سے ہم دور بھاگتے ہیں، ارے ہم کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کمزور نہیں ہو رہے، آپ اپنے بچے کو اگر چاہتے ہو کہ وہ ہیلدی لائف جیے، جیسے آپ اسے جوس دیتے ہو، جیسے آپ اسے فروٹ دیتے ہو، جیسے آپ اسے دودھ دیتے ہو، جیسے آپ اس کے لیے اچھی غذائیں لاتے ہو، کاجو بادام یہ سب کھلاتے ہو، اس کو روزہ بھی رکھواؤ، 1 مہینے روزہ رکھواؤ، تاکہ آپ کا بچہ بیماریوں سے بچا رہے۔ جب وہ جوان ہو یا بچہ کیا جو 12 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو وہ جب بچہ روزہ رکھے گا یا وہ نوجوان جو روزہ رکھے گا، وہ الحمدللہ آگے کی زندگی میں بیماریوں سے بچا رہے گا۔ تو یہ دنیاوی فوائد ہیں روزے کے جو میں نے آپ کے بیچ میں بیان کی۔ اگر ہم ایک ہیلدی صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم یہ تمام تر موذی بیماریوں سے، مضر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، جان لیوا بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس روزے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ہم الحمدللہ ان فیوچر یعنی کہ آنے والے وقت میں ہونے والی بڑی بیماریوں سے اور صحت کی دقتوں سے الحمدللہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ جسمانی قوت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے، کیونکہ مومن کی نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ ہمیں صحت مند بننا ہے، ہم اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ ہمیں سلم ٹرم ہونا ہے، ہم اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے، ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ میرے رب نے اس کو ہم پہ فرض کیا اور اس کے رسول نے ہم کو اس کی تعلیم دی۔ تو ہم روزہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھیں۔ ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ظاہر میں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، اس کے بھائی اب سائنس اتنا آگے چلا گیا کہ ریسرچ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے اگر ہم اس کا انتظار نہ کریں، میرے نبی نے جو بھی ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یاد رکھیے آج 1400 سال بعد لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی ایمبریونک اسٹیج کے بارے میں بتانا شروع کیے کہ بچہ پیٹ میں کیسے مورولا بلاسٹ ہوچے، کہ ہم دنیاوی فوائد کے لیے روزہ رکھیں۔ ہم اگر ہر ہفتے میں 1 روزہ رکھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے، صحت ہمیں اپنی درست رکھنی ہے، ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم رمضان کا روزہ اس لیے رکھیں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں روزہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھنا ہے، نہ کہ دنیاوی فوائد کے لیے۔ جیسے ایک شخص گیہوں اگاتا ہے تو بھوسا تو اسے اپنے آپ مل جاتا ہے،
اس کا مقصد بھوسا پانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے گیہوں پانا، اور وہ گیہوں حاصل کرتا ہے، ساتھ میں بھوسا بھی اسے مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، ساتھ میں صحت تو اللہ عطا ہی فرما دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اور اللہ خود اور کیا فرمایا گیا، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا صحت سب دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی شفا صحت دیتی ہے، نہ کہ ہماری خود کی تدبیر ہے۔ ہاں ہمیں اگر کوئی چیز معلوم چل چکی ہے کہ یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے تو اس سے بچنا چاہیے، یہ چیز صحت کے لیے مفید ہے تو ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن یقین توکل اللہ کی ذات پہ ہی رکھنا چاہیے کہ میرا رب چاہے گا تو میں بیماری سے محفوظ رہوں گا، اور اگر میرا رب چاہے گا تو میں لاکھ احتیاط کر لوں، مجھے اس کی تقدیر سے کوئی، اس کی تدبیر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، باقی اللہ صحت دے، بیماری دے، اس کی ہر بیماری، اس کی ہر تکلیف بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں اس سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔